کیا عشق نے سمجھا ہے، کیا حسن نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم امریکہ میں امریکی یہودیوں کے عزائم کے متعلق کچھ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کی تاریخ کے متعلق بھی کچھ معروضات کو پیش کیا جائے گا اور قرآن مجید اور بائبل کی آیت کے حوالے بھی پیش کیے جائیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ہٹ کریں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار کا خاتمہ ہوا، مگر انہوں نے اپنے اختتامیہ بیان میں ایک بہت ہی عجیب و غریب بات کری اور کہا کہ ہم کسی نہ کسی صورت میں واپس آئیں گے اور اب ہماری جد و جہد کا آغاز ہو رہا ہے، جس سے ان خدشات کو تقویت مل رہی ہے کہ امریکہ میں خانہ جنگی کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بس اب اس بات کی دیر ہے کہ کون پہلی گولی چلائے گا۔ انہی حوالوں سے اگر دیکھا جائے تو فارمر بن لادن یونٹ کے سربراہ مائیکل شوئر نے اپنے مختلف کالمز میں یہ بات کہی ہے کہ امریکی ڈیموکریٹس اور امریکی یہودی اب بنیادی طور پر اس نازیزم کا رخ اختیار کر چکے ہیں جن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ امریکہ میں جبر و استبداد کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ کہنا ہے مائیکل شوئر کا۔ اور ان حوالوں سے اگر دیکھا جائے وہ یہ بات بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امریکی یہودیوں نے ایک خاص ماحول پیدا کر دیا ہے امریکہ میں، جہاں گورے ان کے خلاف سخت بغض و عناد رکھتے ہیں، اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ مستقبل قریب میں امریکی یہودیوں کا انخلاء ہوا چاہتا ہے امریکہ سے۔ وہ یہ بات بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اب تھوڑی سے ہی وقت ہے جس سے پہلی گولی چلانے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، گو کہ وہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم پوری طریقے سے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ ڈیموکریٹس کے لوگ پہلی گولی چلائیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کون انسان غلطی پر ہے۔ امریکی یہودیوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس وقت ان کو ایک بڑا خدشہ درپیش ہے، جس سے قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی بھی پیشن گوئی ہمیں نظر آتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہودی آخر وقت میں جب آخرت کے وعدے کا وقت قریب آ جائے گا اس وقت اسرائیل کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ ہم اس آیت کی طرف آتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں نبوکدنصر نظر اور ٹائٹس رومی کے حوالے سے دو حوالوں سے اگر دیکھا جائے تو یہودیوں کی تاریخ میں یہ واقعات بیان ہوئے ہیں جہاں انہوں نے فساد کیا تھا اور پھر ان کو بڑی سزا دی گئی تھی۔ بختنصر نے سب سے پہلے یروشلم پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور نیست و نابود کر دیا تھا، اور ہزاروں لاکھوں یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ عراق کے وطن لے گیا تھا، جہاں حضرت دانیال علیہ السلام کا بھی ہم نے آپ کو پچھلے دنوں پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ ان کو بھی قید کر کے لے جایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ دوسرا واقعہ اس وقت پیش آیا جب ٹائٹس رومی نے 70 عیسوی میں یروشلم پر حملہ کیا اور مسجد اقصی کو آگ لگا دی تھی اور نیست و نابود کر دیا تھا، اور ہزاروں لاکھوں یہودی لڑکیوں کو عورتوں کو اپنے ساتھ قیدی بنا کر روم لے گیا تھا۔ تو ان واقعات کا ذکر ہمیں بنی اسرائیل میں ملتا ہے۔ آئیے سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہم کھولتے ہیں اس آیت کو جس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بیان کیا کہ اگر تم تیسری دفعہ بھی ایسے کرو گے تو اللہ تعالیٰ تیسری دفعہ بھی ان کو سزا دے گا۔ آئیے پڑھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن تم نے اب پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا دیا ہے۔ یہ آیت نمبر 8 ہے جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، جس کا صاف یہ مقصد نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہودیوں کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ تیسری دفعہ بھی اس طرح کی کوئی کوشش کریں گے، زمین میں فساد مچائیں گے، اسرائیل کے مقام پر یعنی فلسطین میں وہ اگر کوئی فساد مچائیں گے تو اللہ تعالیٰ تیسری دفعہ بھی ان کو شدید سزا دیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت جس میں انتہائی شاندار پیشن گوئی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قیامت کا وقت قریب جب آ جائے گا تو پوری دنیا سے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس علاقے میں فلسطین کے علاقے میں لا کر جمع کریں گے۔ بعد میں بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو۔ یہاں پر ذکر ہے فرعون کے واقعے کے بعد جب فرعون کو غرق کر دیا گیا تھا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ تم فلسطین کے علاقے میں جا بسو۔
پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہو جائے گا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے۔ یعنی یہاں یہ بات صاف کہی گئی ہے کہ جب تم لوگ آخرت کا وقت قریب آ جائے گا، یعنی آخر الزمان میں یہ دنیا داخل ہو جائے گی، تو پھر ہم یہ دکھائیں گے کہ پوری دنیا سے تم اسرائیل کے لیے کھینچے چلے آؤ گے، جو کہ ایک عذاب کے طور پر ہوگا۔ یہاں پر ہم یہ بات بتاتے چلیں آپ کو کہ بائبل اور توریت کے صحیفوں میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو منع کیا تھا کہ جب آخرت کا وقت آ جائے تو تم کوشش کر کے ادھر نہیں آنا، کیونکہ یہ تمہارے عذاب کا ہی وقت ہوگا، جس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب یہ عذاب ان پر نازل ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں ان کو رہنے کی جگہ نہیں مل پائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ اب اسرائیل کے مقام پر ہجرت کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے۔ اور پورے امریکی یہودیوں کے حوالے سے جیسا کہ ہم نے کہا، اور اسرائیل کے یہودیوں کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ اب آہستہ آہستہ یورپ میں بھی لگ رہا ہے کہ یہودی اسرائیل کی طرف کوچ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کی اکانومی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد آخر وہ وقت قریب آتا چلا جائے گا جب ہمیں ایک بڑی جنگ ہوتی ہوئی نمودار ہوتی ہوئی اس علاقے میں نظر آئے گی، اور پھر یہودیوں کا استحصال کر دیا جائے گا، جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیا کہ ایک پتھر بھی جو ہے وہ یہودی کو پناہ نہیں دے گا، اور یہ کہے گا کہ دیکھو میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہے، اے مسلمان آؤ اس کو قتل کرو۔ صرف اور صرف زرکت کا درخت جو ہے وہ یہودیوں کو پناہ دے گا۔ زرکت کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ زرکت کا درخت بنیادی طور پر اسرائیل کا قومی درخت سمجھا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم آتے ہیں توریت اور بنی اسرائیل کے ان صحیفوں کی طرف جہاں پر پیشن گوئی کی گئی تھی کہ جب یہ موقع آ جائے گا، جب آخرت کا وقت قریب آ جائے گا تو اسرائیل کی اسٹیٹ قائم ہوگی، اور پھر ہمیں یہ بات نظر آئے گی کہ ایک بڑی جنگ ان لوگوں کے خلاف لڑی جائے گی اور یہودیوں کا مکمل طور پر استحصال کر دیا جائے گا۔ ہم پھر روز غضب جو شیخ صفر الحوالی نے جس کو مرتب کیا ہے اس پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ اس کے باب اسکائیل یعنی حضرت ذوالکفل جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے، ان کے صحیفے کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ یہاں شیخ صفر الحوالی ہم لکھتے ہیں، اب ہم یہ پیچھے دیکھ آئیں کہ خطا کار ریاست ہی بربادی کا منحوس پیش خیمہ ہوگی، سو خدا اس کو برباد کرے گا سوائے ان کے جو یا تو اسلام قبول کر لیں گے یا جو بھاگ جائیں گے، یعنی جو لوگ بھاگ جائیں گے مقابلے پر نہیں آئیں گے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بیان کیا کہ زرکت کا درخت شاید ان کو پناہ دے گا، لیکن بہرحال وہ لوگ بڑے تعداد میں یہودیوں کے اقتدار کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کا ذکر ہمیں بائبل میں بھی ملتا ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ رہے دنیا کے باقی ماندہ یہودی تو خدا ان کو دہلائے گا اور چھلنی میں سے چھانے گا۔ دوسری بات یہ کہ ابراہیم کی وراثت پر اس کا کوئی حق نہیں۔ اسکائیل اپنے صحیفے کے اندر کہتے ہیں، جب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات، ملک کے اسرائیل کے ویرانوں کے باشندے یوں کہتے ہیں کہ ابراہیم ایک ہی تھا اور وہ اس ملک زمین کا وارث ہوا، تو ہم بہت سے تو ہیں، ملک ہم کو میراث میں دیا گیا ہے، اس لیے تو ان سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم لہو سمیت کھاتے اور اپنے بتوں کی طرف آنکھ اٹھاتے ہو اور خوریزی کرتے ہو، کیا تم ملک کے وارث ہوگے؟ تم اپنی تلوار پر تکیہ کرتے ہو، تم مکروہ کام کرتے ہو اور تم میں سے ہر ایک اپنے ہمسائے کی بیوی کو ناپاک کرتا ہے، کیا تم ملک کے وارث ہوگی؟ یہ بک آف اسکائیل چیپٹر 33 آیت نمبر 22-23 میں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے متعلق شیخ صفر الحوالی لکھتے ہیں، یہ خطاب دراصل اس بربادی کی نحوست والی ریاست سے ہی ہے، ورنہ یہ پیشن گوئی تو آئی ہی اس دور میں ہے جو زمانہ جلا وطنی میں تھے، یعنی اس وقت جب یہودی جلا وطنی میں تھے، جب حضرت اسکائیل علیہ السلام پر یہ وحی نازل ہوئی تھی۔ رہے آج کے پلیت تو جو کچھ اس پیشن گوئی میں کہا جا رہا ہے وہ ان پر پوری طریقے سے صادق آتا ہے۔
चुनाचे इसराइल की मज़कूरा बाला इबारत के मुत्तसिल बाद ये इबारत आती है, तो इनसे यूँ कहना कि खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम जो वो वीरानों में हैं तलवार से कत्ल होंगे। यहाँ पर इस बात की पेशनगोई की जा रही है कि यहूदियों को आखिरी वक्त में ही तलवार से कत्ल कर दिया जाएगा। यकीनी तौर पर ये उस बड़ी लड़ाई की तरफ इशारा है, आर्मागेडन की तरफ भी इशारा है और साथ ही साथ दज्जाल की तरफ भी इशारा है, जो लड़ाइयाँ दज्जाल के ख़िलाफ़ होंगी जिसमें यहूदियों को तलवार से कत्ल होंगे। और जो इस खुले मैदान में है दरिंदों को दूंगा कि निकल जाएं, और जो किलों और गारों में हैं वबा से मरेंगे। यहाँ पर शायद क्वाइट पॉसिबल ये है कि इस पैंडमिक की तरफ इशारा है जो इस वक्त पूरी दुनिया पर नाजिल हुई है, क्योंकि मैं इस मुल्क को उजाड़ और बाइस हैरत बनाऊंगा और इसकी कुव्वत का घमंड जाता रहेगा और इसराइल के पहाड़ वीरान होंगे यहाँ तक कि कोई इन पर गुजर नहीं करेगा। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पेशनगोई की गई कि इस इलाके में एक बड़ी जंग लड़ी जाएगी और फिर इस इलाके को वीरान बना दिया जाएगा, क्योंकि इस इलाके पर यहूदियों ने अपना कब्ज़ा जमा रखा होगा। और जब मैं इनके तमाम मकरू कामों एक और तर्जमे की रूह से इनकी पलीद नहूसत के सबब से जो उन्होंने की हैं मुल्क को वीरान और बाइस हैरत बनाऊंगा, तो वो जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ। तो इन बातों से ये बात ज़ाहिर हुई कि इसराइल के ख़िलाफ़ एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी और इसका ज़िक्र भी बुक ऑफ इसराइल में मिलता है, हमें तौरात में और बाइबल के सहीफ़ों में मिलता है। अब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से कबल मुत्तहद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और साथ ही साथ हम अमेरिका की हालिया खाना जंगी के हवाले से देखेंगे कि यहूदी बड़े पैमाने पर अमेरिका की रियासत से कूच कर जाएंगे और अमेरिकी रियासत का आहिस्ता आहिस्ता खात्मा होता चला जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफिज़।